بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم فقہ حنفی نماز کورس کا چوتھا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں بات کرنی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد کون سی دعا پڑھی جائے گی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس موقع پر جتنی بھی روایتیں منقول ہیں اس میں سے کسی ایک کے پڑھنے سے بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ مسئلہ جواز عدم جواز کا نہیں ہے، مسئلہ افضلیت کا ہے کہ کون سی دعا پڑھنا افضل ہے۔ اور تکبیر تحریمہ کے بعد دعا پڑھنے کے سلسلے میں آپ کو روایتیں بخاری میں بھی ملیں گی، اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں بھی مل جائیں گی۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جو روایتیں بخاری اور مسلم میں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی حدیثیں صحیح ہیں، اس کے علاوہ جو دوسری کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں بخاری اور مسلم کے علاوہ، وہاں بھی صحیح حدیثیں موجود ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیے۔ ہمارے ہاں یعنی احناف کے وہاں جو دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، اس کو پڑھا جاتا ہے اور اس کو افضل کہا جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف میں یہ روایت موجود ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة قال سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرماتے تو سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت سنن ترمذی میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی یہ مروی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة قال سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، کہ اللہ کے نبی نماز جب شروع فرماتے تو یہ کہتے تھے کہ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ بہرحال یہ بات واضح ہو گئی کہ احناف کی کتابوں میں جو دعا موجود ہے، یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کا ثبوت حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اور احناف اسی دعا کو ترجیح دیتے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مختلف طرق سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی اسی دعا کو پڑھا کرتے تھے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق نماز پڑھنا، یہ اگر آپ دیکھیں تو حدیث سے ثابت ہے۔